الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ ہمارا سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ آئیے ہم قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تلاوت سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، پھر اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر بیان ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے: اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پہ ارشاد ہوا ما یودو، کافر نہیں چاہتے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، یعنی یہ جس موقع پہ نازل ہوئی، مفسرین فرماتے ہیں اس موقع کے بارے میں کہ یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی۔ ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ کفار خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ظاہر تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، لیکن حقیقت میں یہ خیر خواہ اور بھلائی کے چاہنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ دشمنی چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا اس جو ہے وہ باطن کی دشمنی کا یہاں پہ اظہار فرمایا۔ مزید آیت نمبر 106 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: ما ناسخ من آیت او نوسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ اس آیت میں اللہ نے ما ناسخ، ہم جو منسوخ فرمائیں، نسخ کا بیان فرمایا ہے۔ نسخ کا معنی ہے سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا، یعنی سابقہ جو پہلا حکم تھا اس کو بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا، اور یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم کی گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا۔ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی اور انہوں نے اس پر اعتراضات کیے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دونوں عین حکمت ہیں
اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے۔ لہذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ و تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تو ایک آیت اور ایک حکم کو منسوخ ہونے میں کیا تعجب؟ نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور اب وہ مدت پوری ہو گئی۔ صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہ تھی اور ناسخ کے آنے سے معلوم ہو گئی۔ کفار کا اعتراض تو جہالت و ناسمجھی کی وجہ سے تھا، لیکن اہل کتاب تو کسی بھی صورت یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے اہل کتاب کو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام تو وہ بھی منسوخ مانتے ہیں، جیسے بہن بھائی کا آپس میں نکاح۔ یوں ہی یہودیوں سے پہلے ہفتے کے دن یہودی کام حرام نہ تھے، یعنی یہ دنیاوی کام حرام نہ تھے، ان پر حرام ہوئے۔ نیز توریت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور حلال تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ یعنی کیسے نسخ کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نسخ کے چند احکام سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، جس طرح کوئی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اسی طرح حدیث متواتر سے بھی آیت منسوخ ہوتی ہے۔ نمبر 2، کبھی صرف تلاوت منسوخ ہوتی ہے اور کبھی حکم منسوخ ہوتا ہے، اور کبھی تلاوت و حکم دونوں منسوخ ہوتے ہیں۔ بیہقی شریف میں ہے کہ ایک انصاری صحابی رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے اصحاب سے اس کا ذکر کیا تو ان حضرات نے فرمایا کہ ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ صورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حافظے میں بھی نہ رہی۔ سب نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی۔ اس کے حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہوئے۔ جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے، یعنی اس کے نقوش جو ہے وہ بھی مٹ گئے۔ مزید اس آیت میں ہے نأتی بخیر، ہم بہتر لے آئیں گے۔ فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ فرما دیں یا بھلا دیں تو اس کی جگہ زیادہ آسان اور زیادہ ثواب والا یا کم از کم پہلے والے حکم کے برابر حکم لے آئیں گے، یا اس سے یا پہلے سے زیادہ سہولت والے کی مثال، جیسے پہلے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا، پھر صرف 2 گنا تک کے لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم نازل ہوا۔ زیادہ ثواب کی مثال، جیسے پہلے ایک قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا، جو فدیہ سے زیادہ ثواب والا حکم ہے۔ سہولت میں برابر کے حکم کی مثال، جیسے بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، حالانکہ دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں برابر درجے کی سہولت ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان احکامات قرآنی کو صحیح طور پر سیکھنے سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔